یہ ایک دھندلی، ٹھنڈی اور خشک شام تھی جب سب چاروں دوست ایما، جیک، سارا اور ٹام نے شہر سے باہر نکل کر مانچسٹر کے قریب ایک جنگل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ انہیں اس جنگل کے بارے میں کچھ کہانیاں سننے کو ملی تھیں جو اپنی پراسرار خاموشی اور چھپے ہوئے خطرات کی وجہ سے مشہور تھا، مگر ان میں سے کسی کو بھی یہ نہیں لگا تھا کہ سفر کچھ اور بن جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنگل میں رات کو آوازیں آتی ہیں؟ وہ آوازیں جو کبھی انسانوں کی نہیں ہوتی، ایما نے خوفناک لہجے میں کہا۔ جب سب نے جنگل میں قدم رکھا، وہ خود بھی ان کہانیوں کا مذاق اڑاتی تھی، مگر اس وقت اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزت تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ پیک کیے، سب کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور موبائل فونز لیے تاکہ جنگل کے خوبصورت مناظر، جنگلی حیات کی تصاویر لے سکیں۔ ان کا مقصد تھا کہ جنگل کا جائزہ لیں گے، ہائیکنگ کریں گے اور سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ جنگل میں گہرے ہوتے گئے، سورج کی روشنی مدھم ہوتی گئی۔ گھنے درخت تیز دھند نے ایسا گھیرے میں لیا کہ سمت کا اندازہ نہ لگا پائے۔ وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ اب غائب ہو رہا تھا۔ ہر قدم پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے جنگل انہیں اور گہرا کھینچ رہا ہو۔ ٹام، جو ہمیشہ خود پر اعتماد رہتا تھا، آگے بڑھتے ہوئے گروپ کو ہنسی مذاق کے ساتھ حوصلہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ماحول بدل رہا تھا۔ درختوں کے درمیان سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، پتے پھڑپڑا رہے تھے، دور سے کوئی چیخ یا پھر ان دیکھے قدموں کی آواز۔ ایما کی ریڑھ کی ہڈی سے ایک سرد لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے محض اعصابی کشیدگی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ بس تھوڑی دیر اور، ٹام نے کہا، ہم راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ لمحے گھنٹوں میں بدل گئے اور دھند اتنی گھنی ہو گئی کہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک انہوں نے کچھ سنا، پیچھے سے کوئی حرکت۔ جیک نے مڑ کر دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ تم نے یہ آواز سنی؟ آواز پھر آئی، اس سے بھی اور زیادہ آواز ہے، جیسے کوئی چیز اس کے پیچھے چل رہی ہو۔ سارا کا سانس رک گیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہیں خوف کا سامنا تھا اور مزید تیز ہواؤں، تیز قدموں سے چلنے لگی، لیکن جنگل ایسا لگتا تھا جیسے ان کے راستوں کے مڑ کر ایک اور سمت میں دکھیر رہا ہو۔ درخت ان کے اوپر جا گویا کھڑے ہو گئے تھے، ان کے سائے اتنے گہرے ہوئے تھے کہ ہر طرف خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ اس دوران ایک پرانا بوسیدہ جھونپڑا نظر آیا۔ یہ لگتا تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا، لیکن اس کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا کہ جو ایما کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا، جیسے وہ ان کے لیے ہی بنایا گیا ہو۔ بغیر کسی سوچ کے دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے ایک جوڑی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ خوش آمدید، ایک گہری آواز اندر سے آئی۔ سب نے سہم کر مڑ کر دیکھا۔ ایک شخص جو بہت بلند و بالا اور بکھرے ہوئے بالوں والا تھا، سائے سے باہر آیا، اور اس کا چہرہ ایک عجیب سی مسکراہٹ سے سجا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ہولناک تھی۔ تم کھو گئے ہو نا؟ اس آدمی نے کہا۔ ہاں، تمہارا راج ہے۔ اس لمحے اس کے پیچھے ایک قدموں کی آواز آئی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا، ایک سایہ سامنے آ رہا تھا جس کے جسم پر چادر سی کچھ لپٹی ہوئی تھی۔ جیک نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جم گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جنگل نے اس جگہ پر محسوس کر دیا ہے۔ اس کے بعد وہ شکل اس کے ارد گرد گھومنے لگی۔ ان کی آنکھوں کی چمک دھند میں اور زیادہ پراسرار ہو گئی۔ ایما نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز گم ہو چکی تھی۔ وہ اجنبی ہنسی اور گہری اور خوفناک ہنسی پر جو درختوں میں گونج رہی تھی۔ تمہیں یہاں کبھی نہیں آنا چاہیے تھا، ایک نے کہا۔
یہ جنگل اس سب کو لے لیتے ہیں جو بہت گہرائیوں میں لے چلے جاتے ہیں۔ جب دھند مزید گہری ہو گئی، آخری چیز جو انہوں نے دیکھی وہ اجنبیوں کی مسکراہٹ تھی، ان کے قریب آ رہی تھی۔ جنگل نے ان کو پوری طرح نگل لیا تھا، پھر صرف ہوا کی سرسراہٹ باقی رہی۔ اس رات کے بعد ان چاروں دوستوں کے بارے میں کسی نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ مانچسٹر کے جنگل میں رات کو گہرا کھو جائیں تو آپ کو ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی آوازیں جو کھو گئے تھے وہ واپس کبھی نہیں آئے۔